رخ کریں گے مظفرآباد کا، جہاں اس وقت وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف آزاد کشمیر کونسل سے خطاب کر رہے ہیں۔ ان کی امیدوں کو بھی پورا کیا ہے۔ وسائل کی کمی تو ہوتی ہے اور رہتی ہے اور شاید رہے گی، چاہے وہ امیر ترین ملک بھی دنیا کا کیوں نہ ہو، وسائل ان کے لیے بھی ساری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر قوم کو یہ پتہ ہو کہ حکومت نے بھرپور جدوجہد کی ہے اور پورا اپنا فرض نبھایا ہے اور دل سے کام کیا ہے، لوگ بہت مطمئن ہوں گے، لوگ بہت خوش ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد جو کام کرنے والے اگر وہ تیزی کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچیں اور ان کو ان کے اچھے اثرات ملے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ یقیناً ان کا پھر اعتماد آئندہ کے لیے بھی ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے گا، اور وہ یہ محسوس کریں گے کہ یہ وہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے کمٹ کیا تھا کہ ہم آپ کی خدمت کریں گے، دل سے خدمت کی ہے انہوں نے۔ کونسل کے اندر ہماری پارٹی کے بھی لوگ ہیں، دوسری پارٹیوں کے بھی ہیں۔ ہم اس میں کوئی تفریق یا تمیز نہیں رکھنا چاہتے، یہ تمیز تفریق ہم نے پاکستان میں بھی نہیں رکھی۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی علیحدہ 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے بیٹھ جائے اور وہ کہے میں نہ مانوں، ہر بات پہ میں نہ مانوں، تو اس کا تو ہمارے پاس یا کسی کے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ ہم نے افہام و تفہیم کی سیاست سے اپنا آغاز کیا اپنی حکومت کا، جس کی مثالیں موجود ہیں، اور وہ مثالیں آپ کو بلوچستان میں بھی نظر آتی ہیں، وہ مثال آپ کو KPK میں بھی نظر آتی ہے، اور وہ مثال یہاں آزاد کشمیر میں بھی آپ کو نظر آئے گی ان دنوں میں، وہ مثال آپ کو گلگت بلتستان کے اندر بھی نظر آئے گی ان دنوں میں۔ جن پارٹیوں کو عوام نے مینڈیٹ دیا تھا، ہم نے ان کو رسپیکٹ کیا، ان مینڈیٹس کو۔ ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ برداشت کا مادہ پیدا کریں اپنے دلوں میں، آپ ایک دوسرے کو ٹالریٹ کریں، مثبت جو تنقید ہے اس کو فیس کریں، برداشت کریں، اور کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کو قبول کریں، اور پھر معاملہ فہمی کے ساتھ آپ آگے بڑھیں۔ نہ صرف کہ ملک اور قومیں ایسے چلتی ہیں، بلکہ ایک گھر بھی اس کا بغیر اس کا بھی چلنا مشکل ہو جاتا ہے، ایک خاندان کا بھی اس کے بغیر چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ پاکستان کی نئی شروعات ہوئی تھی اور چارٹر آف ڈیموکریسی پہ دستخط ہوئے تھے، جس پہ آج تک ہم قائم ہیں۔ لیکن اگر کوئی چارٹر آف ڈیموکریسی کو اگر کوئی اور دوسرا نہ مانے، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ میں نہ مانوں والی پالیسی اپنا لے، اس کا علاج تو پھر کسی کے پاس نہیں ہے، اور وہ پھر لا علاج ہے۔ ہمیں بڑا فخر ہے اس بات کا کہ آزاد کشمیر کے عوام نے ہماری پارٹی کو اپنے اعتماد کا ووٹ دیا، اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہماری حکومت ماشاءاللہ اپنے اس ایجنڈے کو، اس ٹارگٹ کو، اس مقصد کو اب حاصل کرنے میں کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، اور مجھے بڑا یقین ہے انشاءاللہ کہ 2018 تک ہم ان اندھیروں کو ختم کر دیں گے، اور انشاءاللہ ان کی جگہ اجالے آئیں گے، روشنی آئیں گی، اور پاکستان ترقی کرے گا۔ آزاد کشمیر میں بے پناہ پوٹینشل ہے بجلی کے پروجیکٹس لگانے کا۔ ہمارے دریا ہیں آزاد کشمیر میں، جہاں پہ ہم پانی کے ذخائر ہیں، جہاں پہ ہم بجلی کے کارخانے لگا سکتے ہیں۔ اس پوٹینشل کو ہمیں بھرپور طریقے سے استعمال کرنا چاہیے، بلکہ آزاد کشمیر کے اپنے لوگ بھی سامنے آئیں اور آ کے انویسٹ کریں، اور حکومت پاکستان ان کی بھرپور مدد بھی کرے گی اس معاملے میں۔ پاکستان کے اندر ترقی کے وسیع میدان ماشاءاللہ کھل رہے ہیں، بڑے سیکٹرز کھل رہے ہیں۔ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جو ہے وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک مثالی ترقی کا ایک منصوبہ ہے پاکستان کے لیے۔ اس میں کئی سیکٹرز ہیں جس سے ہم اپنا جس پہ کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بھی نتائج پاکستان کے لیے بہت بہتر ثابت ہوں گے۔ جتنا بڑا ہائی ویز کا، کمیونیکیشن کا، موٹر ویز کا، سڑکوں کا جال بچھ رہا ہے، اور جتنی بڑی رقوم اس پہ خرچ ہو رہی ہیں، یہ پاکستان کی تاریخ میں انپریسیڈنٹڈ ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور انشاءاللہ اب آزاد کشمیر بھی اس کا باقاعدہ حصہ بننے والا ہے۔ وزیر اعظم
آزاد کشمیر کونسل سے خطاب کر رہے تھے اعظم نے کہا کہ وسائل کی کمی تو ہمیشہ ہوتی ہے لیکن پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پورے ملک میں یکساں طور پر جمہوریت پہ کاربند رہتے ہوئے ترقی کے مراحل طے کریں۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلیں، لیکن اگر کوئی 1.5 اینٹ کی مسجد بنانا چاہتا ہے تو ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ہم نے قیام سے لے کے اب تک افہام و تفہیم سے حکومت کی ہے، اس کی مثال KP میں ملتی ہے، بلوچستان میں بھی ملتی ہے۔